یہ دھمکی غالباً ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس سسٹم کو پیچھے سے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ ہم بھی علیحدہ ہو جائیں گے، یہ دھڑام سے گرے گا تو پھر کیسے، کون سے قانون کے تحت بناؤ گے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، جانا پڑے گا الیکشن میں۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کرپشن کے حوالے سے، جو جنرل باجوہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اس بات سے پرابلم نہیں تھی کہ کون کتنا کرپٹ ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بس مل جل کر کام کریں سارے۔ زرداری صاحب کا مشن لاہور بھی فیل ہو گیا، وہ بھی واپس کراچی چلے گئے، تو اس کے بعد کوشش تو کرتے رہے کہ لوگوں کو توڑے، لے کر وہ نہیں ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اسٹوڈیوز میں یہاں ہمارے ساتھ ہیں علینا الیاس، ہماری کو اینکر، صدیق ساجد سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور بہت ہی نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست پر، اور عطر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پہ۔ تھینک یو عطر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، سو نائس آف یو۔ جو موضوعات ہیں آج کے، وہ ایک تو ایم کیو ایم کا جو جھگڑا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اب ایک وزیراعظم صاحب کے جہاز میں 6-7 وزیر جو ہیں وہ گئے ہیں کراچی ایم کیو ایم کو منانے کے لیے۔ تو ایم کیو ایم کی جو کیا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے، اس حکومت کا کیا مستقبل ہے، یہ کیا بلیک میلنگ ہے، کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسلام آباد کے جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں، بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کون تھا ماضی میں اور ابھی کون ہے، اور جنرل باجوہ کیا کردار تھا، کتنے ان کے روپ تھے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کی ضمانت ہو گئی آج بالآخر۔ پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی عدم اعتماد ان کے خلاف واپس لے لی گئی ہے۔ اجلاس جو ہے وہ 9 تاریخ کو بلا لیا گیا۔ گرما گرم خبریں، اور آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں فیصلے ہوئے، لیکن جو پھر خبر لیک کی گئی عطر، یہ آپ سے میرا سوال بھی ہے اس پہ، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سیاح ہے اقتصادی صورتحال کے حوالے سے اور ملک کے صورتحال کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کو سزا دینی چاہیے۔ تو ایسا لگا کہ آج سلامتی کمیٹی نے جو محسوس کیا کہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو نہ معیشت سے ہے، نہ سیاسی عدم استحکام سے ہے، نہ کوئی ہاسٹائل پڑوسیوں سے ہے، نہ کوئی بے روزگاری مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا، اور اس پہ بھی وہ چند لوگ جو ہمیشہ حکومت کو، ان طاقتور حلقوں کو روزانہ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں جس میں انہیں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، لیکن شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر تو وطن عزیز کی حالت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہے عطر۔ دیکھیں آج سمیع صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ معیشت کا سوئی، اور آپ نے بھی بتایا کہ معیشت کے حوالے سے بڑا سخت نوٹس لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے معاملات اور قومی سلامتی کے معاملات۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں سمیع صاحب، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں، گزشتہ 7 ماہ کے دوران دیکھ لیں کہ ان میں بہتری آئی یا ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ آج تو بنیادی طور پہ یہ ڈسکس ہوا کہ جو 7 مہینے کے دوران اس حکومت کی کارکردگی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کی جو حالت ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، متعدد واقعات ہوئے، مجھے وہ سارے واقعات یہاں پہ لسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو اس حکومت کی آنے کے جن میں اضافہ ہوا۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ یہ بھی سوال ہوا ہوگا کہ 7-8 مہینوں میں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہماری معیشت اس نہج پہ پہنچ گئی، ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ افغانستان نے چمن میں گولہ باری شروع کر دی، وہی افغانستان جس کے ساتھ پچھلی حکومت انگیج کر رہی تھی۔ اور سمیع صاحب آپ نے یہاں پہ دیکھا ایک بڑی ڈونر کانفرنس ہوئی، اور جس قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ تو آج اگر کوئی چیز ہمارے لیے زیادہ پریشان کن ہے وہ تو اس حکومت کی کارکردگی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ نے بھی بتایا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسئلے تب حل ہوں گے جب اس حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ کتنے آپ منہ بند کرائیں گے، کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے، کتنے لوگوں کو آپ ملک سے بھگائیں گے؟
آپ خرابی کریں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ یو کین گیٹ اوے ود دیٹ, لیکن اگر کوئی یہ بتائے کہ آپ خرابی کر رہے ہیں تو اس کو آپ سخت سزائیں دیں. کیا سزا ان لوگوں کو نہیں دینی چاہیے جن کی وجہ سے ڈالر آج 240 روپے پہ بھی نہیں مل رہا, اور پیٹرول جو ہے وہ 250 تک گیا اور واپس آیا اب 215 پہ, اور بتایا جا رہا ہے اب مزید پھر جائے گا آگے. سزا تو ان لوگوں کو دینی چاہیے جن لوگوں نے جھوٹ بولا پاکستان کی عوام سے, جنہوں نے پوری معیشت کا ستیہ ناش کیا, جنہوں نے عمران خان پر گولیاں چلائیں, جنہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا, جنہوں نے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں پر تشدد کیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر آواز کو خاموش کرا دیں گے. مجھے ایک بہت ہی سینئر صحافی نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل بریفنگ میں ایک صاحب نے کہا کہ اس پاکستان میں اگر بس 4-5 ہزار سر جو ہیں ان کو اڑا دیا جائے, سر قلم کر دیے جائیں تو پاکستان میں امن و سکون آ جائے گا. اگر سوچ یہ ہو تو پھر سیاست تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم آنکھیں دکھا رہی ہے, اور ایم کیو ایم کے آنکھیں دکھانے کا مقصد ماضی میں تو کچھ اور ہی رہا ہے. میں جس وقت جس وقت پی ٹی آئی سے ایم کیو ایم کا اتحاد ختم ہونے والا, تو تب ایم کیو ایم کے رہنما جو تھے آخری ٹائم پہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے. میں آپ کو سب سے پہلے عامر خان صاحب کا پرانا ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وسیم اختر صاحب, وہ بھی اسی طرح کی گفتگو, ان کی بھی یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب یہ عمران خان سے بس علیحدہ ہو گئے تھے. سنیے. خالد مقبول صدیقی جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں, ان کی بھی گفتگو سن لیں جو اس وقت انہوں نے کی تھی. دیکھیں, اب تو وعدے کے بجائے شرم دلانے کا ٹائم شروع ہو گیا. تو ہاں کانٹیکٹ ہے, لیکن کمال کا اطمینان ہے جو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں, کسی اور کو ہے. آپ وزیر اعظم ہو کر جو آپ کو کراچی اس وقت ہم سے بڑا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے وہاں پر, لیکن کیا وجہ ہے وزیر اعظم کو یاد نہیں رہتا کہ ان کا سب سے بڑا مینڈیٹ وہاں ہے. اچھا, اب میں آپ کو آج کی جو گفتگو ہے خالد مقبول صدیقی کی, بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پانی پت کے میدان میں اترنے والے ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں ہمیں, کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی, جو ضمانت لی تھی, اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں. ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں. اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے. اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے. بالکل وہی ٹون ہے, اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے اسلام آباد میں کہ پتے جو ہیں نا وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ صدیق ساجد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اور آج 7 وزیر اعظم کے جہاز میں, مجھے نہیں پتا کون سا قانون اور کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا طیارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو, سیاست کے لیے. اور یہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب دیکھیں, اور جو بہت سارے جو ہمارے وہ لوگ جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں, بااختیار ہیں, وہ دیکھیں کہ کیا وزیر اعظم کا جہاز سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک اتحادی کو منانے کے لیے وزراء کی ایک فوج وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے جائے. صدیق ساجد صاحب چلیں, وہ تو چلی جائے گی فوج یا چلی گئی, آپ بتائیے کہ مان لیں گے کہ خفگی رہے گی؟ سبھی صاحب اصل میں ایشو یہ ہے ایم کیو ایم کا کہ ان بیچاروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ان کا بھی جو ہے نا وہ کبھی بوریا بستر گول ہو جاتا ہے, کبھی بالکل گول ہوتا ہے, کبھی پھر ان کو جو ہے وہ لا کر بٹھا دیتے ہیں. ابھی جو یعنی ایسے چابی کے گڈے ہیں جیسا مرضی میں کہنا نہیں چاہتا, چلو کہہ دیتا ہوں جی, یہ اصل میں وہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں, اصل میں کٹ پتلیاں یہ ہیں. اب یہ کسی اور کی انگلیوں پہ کھیل رہے ہیں, اور جو ہم باتیں کرتے تھے نا کہ جناب اس کو پکڑے, اس کو پکڑے, اس کو پکڑے, وہ کام دوبارہ سمی سب شروع کر دیا گیا. کون ہے اس کے پیچھے؟ ہم تو ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں. اور کون کر رہا ہے, کس نے کیا ہے؟ اب دیکھیے نا, الیکشن آنے سے پہلے, اب 15 جنوری کو وہاں پہ الیکشن ہو رہا, اس سے پہلے اس طرح کی ان کی ڈیمانڈز
حالانکہ ان کی براہ راست جو چیزیں ہیں سمیع صاحب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ دن کو آفر کر رہے تھے اب وہاں پہ آ کر بیٹھے. کام خراب کیا بلاول بھٹو زرداری کے سٹیٹمنٹ نے، جس میں اس نے، اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف اس وجہ سے ہوئی جب اس نے کہہ دیا کہ میئر ہمارا ہوگا اور جیالہ ہوگا. اس کے بعد یہ کام ہوا. اب آپ یہ دیکھیے سیم بات ہے، ابھی آپ نے جو شارٹ سنوائے ہیں سیم بات ہے، جو دھمکی عمران خان کو دے رہے تھے وہی شہباز شریف کو دے رہے. اچھا میں ایک سیکنڈ آپ کی اجازت سے آپ غور کریں. میں ذرا آپ کی اجازت. اطہر آپ نے یہ سب کچھ سنا، یہ صدیق ساجد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو کی جو بات ہے اس سے خفگی ہوئی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میئر ہمارا ہوگا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ از دس اے فائٹ اوور اے پیس آف میٹ؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا سب آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جس بھی وہ حکومت میں ہوتے ہیں جب بھی ان کو لگے کہ کسی جگہ پہ ان کے مفادات جو ہیں ان کا صحیح طریقے سے تحفظ نہیں ہو رہا تو وہ برحم اللہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہم حکومت سے نکل جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے. اور ان کی مختلف جو گول ہوتا ہے وہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کے ہوتا ہے. اس وقت بھی یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ پیپلز پارٹی سے بہتر طریقے سے کوئی لیا جائے سندھ کے اندر. پر مسئلہ یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی ان کو دینے کے لیے تیار ہے اس طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد بڑا کمفرٹیبل اتحاد تھا. وہ جو مفادات تھے کراچی کے اندر وہ اس طرح نہیں ٹکراتے تھے جس طرح پیپلز پارٹی سے ٹکراتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ معاملات حل ہوں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں سمیع صاحب دیکھیں آج اقوام متحدہ کہہ رہا ہوں بلکہ ایم کیو ایم واقعی اقوام متحدہ ہی بن چکی ہے. اتنی زیادہ ایم کیو ایمز ہیں اور وہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اکٹھا بھی سمیع صاحب کون کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ایم کیو ایم ٹوٹی تھی؟ کامران ٹسوری صاحب جن کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، ایم کیو ایم ٹوٹ گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہی گورنر بن گئے اور وہی سب کو اکٹھا کریں گے. تو مجھے تو اس میں کوئی بڑی گیم نظر آ رہی ہے، کوئی اور کردار بھی نظر آ رہے ہیں. صرف ایم کیو ایم تک یہ چیز مجھے محدود نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے علینا، بڑے بڑے کردار اطہر کہہ رہے ہیں. ساجد صاحب نے بھی بڑے زور سے یوں ہاتھ دے کے مارا اور کہا کہ پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے ابھی بھی وہی ہوں گے. So what do you make out of it? نہیں صدیق ساجد صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ ان کے پیچھے ابھی بھی وہی ہوں گے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ان کے پاس ہوگی. ان کو پتہ ہوتا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی انفارمیشن ہو کہ ایم کیو ایم کی کیا پالیسی ہوگی. اور سب سے بڑی چیز تو یہ نا سمیع صاحب دیکھیں ایم کیو ایم بیسکلی یہ نئے الیکشنز کے لیے کر رہی ہے یا کسی اور سیٹ اپ کے لیے کر رہی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کا ایک رول رہا ہے، کردار رہا ہے جو ہمیشہ مشکوک رہا ہے. تو اگر اس وقت میں ایم کیو ایم اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، وہ الیکشنز کے لیے کر رہی ہے صدیق ساجد صاحب یا کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے؟ اور آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، دیکھیں کیسے گگلی اور کیسے کدھر سے گھما پھرا کرنا اپنے آپ سے اتار کر میری طرف پھینک دیا. آپ بھی ذرا سخت سوال تھوڑا نہیں، یہ دیکھیں میری بات سنیں علینا، اتنی آپ بھی جو ہے نا وہ سادہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کامران ٹسوری کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں، ہاں دیکھیں جہاں سے آئے یا جہاں سے لائے گئے اور اس کے بعد ان کی وضع قطع ٹھیک کی گئی سمیع صاحب. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایفرٹ شروع کی، جو بھی اس کو آپ نام دے رہے ہیں، کہ تمام کی تمام ایم کیو ایم کٹھی ہو جائے. کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیونکہ ان کو پتا ہے وہاں پہ جو سیٹ عمران خان ہارا اور پیپلز پارٹی جیتی، جیسے بھی جیتی جی ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن وہاں پہ جتنے بھی انتخاب ہوئے اس ایم کیو ایم کو کتنے ووٹ ملے؟ 8%، 7%. اور خود فاروق ستار جیسی شخصیت کو سر ٹوٹل 10-12 ہزار ووٹ اس بندے کو ملا جس کو 1,25,000 1,52,000 ووٹ ملتا تھا. ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے والی بات ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، اگر یہ میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، اگر لندن میں بیٹھا ہوا وہ شخص اگر وہ اس کو اس سے الگ رکھیں گے اور وہ کل کو پھر کال دے دیتا ہے کہ ووٹ نہیں ڈالنے، اپنے لوگوں سے نہیں نکلنا، تو پھر یہ جو لوگ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے. آپ ابھی بھی جو آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ جو لندن میں صاحب بیٹھے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا بہت ڈیسائسو ہے. اطہر کاظمی، میں اطہر کی طرف جاتا ہوں. اطہر مجھے یہ بتائیے، میں جو کراچی میں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا کٹا کھول لیں جس نے کھولنا ہے اور ان کو بھی لے آئیں، وہ بھی آ جائیں. تو بھی اس وقت جو سچویشن ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں
کہ یہ سارے مفادات کی پالیٹکس تھی اور یہ پچھلے 30-40 سال یہی لوگ حکمرانی کرتے رہے اور کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ جہاں پہ کھڑے ہیں 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں پڑے گا. What do you say? آئی تھنک میرے خیال میں شوق پورا کر لینا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں, ساری جماعتیں مل کے ایک شہر کا الیکشن نہیں لڑ پا رہی, اور اسی قسم کی صورتحال ہے کراچی میں بھی ان کو سامنا ہے کہ کسی طریقے سے بنیادی مقصد ہے کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنا ہے. اب الطاف حسین صاحب کے آنے سے کچھ تو فرق پڑے گا, لیکن کراچی کے اندر ایک نئی نسل جوان ہو چکی ہے. الطاف حسین صاحب کو کراچی سے گئے ہوئے بھی آلموسٹ 30 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ ایک ینگ ووٹر ہے جو شہر کی بہتری چاہتا ہے, جو جابز چاہتا ہے, جو امن چاہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس لیڈر کے اندر وہ صلاحیت یہ سب کچھ مجھے دے سکتا ہے, تو وہ اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کرے گا. وہ لسانیت کے اوپر, زبان کے اوپر, ایتھنیسٹی کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے ہم مہاجر ووٹ بینک کو ایک بریکٹ میں ڈال دیں گے اور مہاجر ووٹ بینک ادھر سے اٹھ کے ادھر چلا جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. کراچی ایک ڈائیورس سٹی ہے, کراچی کی عوام ایک ڈائیورس اوپینین رکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا اطہر, اس میں ایک اور بات بھی ہے. اگر الطاف حسین اب واپس آتے ہیں تو جس طرح یہ جو مختلف دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس پہلی دفعہ اس بات کو پوری طرح سجسٹ بھی کر رہا ہے اور ثابت بھی کر رہا ہے کہ یہ سارے گڈے ہیں اور ان کی تاریں کہیں اور ہیں. تو اگر وہ لندن والا گڈا بھی واپس آ جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا بڑا جو مہاراجا تھا, جو بڑا گڈا تھا, وہ بھی تھا, اور اس کی تاروں کے بارے میں بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگوں کو شاید وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے. ویسے تو پورا پاکستان جانتا تھا کہ وہ بھی جن لوگوں کے ہیں انہی کے تھے. اس طرح اس وقت ان کے آنے سے تو یہ مت بھی کھل جائے گی کہ بھائی صاحب بھی اسی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. اب رہ کیا گیا ہے سمیع صاحب کھلنے کے لیے؟ اس گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران قوم نے دیکھا نہیں کس طریقے سے سب کچھ سامنے آیا. اب ایشو یہ ہے کہ ابھی ہمیں عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا کسی کو اپنی آنکھوں کے اوپر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب دیوار کے پیچھے کیا ہے. اس وقت تو سب کچھ دیوار کے اوپر فلم چل رہی ہے, دیوار کے اوپر جگہ جگہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, ہر تصویر یہاں ہے, ہر تصویر ایک کہانی سنا رہی ہے, ہر آنے والا ایک کہانی سنا رہا ہے, ہر مقدمات میں جو ریلیف مل رہا ہے وہ کہانی سنا رہی ہے. تو کہانیاں تو اب اتنی زیادہ ہیں کہ ایکٹر, ڈائریکٹر, سب کچھ واضح ہو چکا ہے کس کا کیا کردار ہے. ہر کردار. پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں پہ جانا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, واپس آتا ہوں تو یہیں سے آپ سے انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست اور ایم کیو ایم کی دھمکیاں, مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جو لوگ تاریں ہلا رہے ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہیں نہ کہیں پریشر ڈال رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کی یہ بات پریس کانفرنس میں بار بار کہ وزیر اعظم صاحب سن لیں, وزیر اعظم صاحب سن رہے ہوں گے. لیکن ایک ابھی بریک کے دوران جب صدیق ساجد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی ویلڈ یہ بات تھی کہ جو گارنٹی تھی, جو ضامن تھے ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم کے بیچ معاہدے کے, اس میں تو مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے. تو پھر یہ صرف وزیر اعظم صاحب کو کہنا کہ وہ سن رہے ہوں گے, صدیق ساجد کیا یہ اب پھر دوبارہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے شہباز شریف کو, یا کوئی اور ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ جی حکومت ٹوٹ جائے گی تو پھر خان آ جائے گا؟ تو لگتا ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو عمران خان کے نام سے ڈرا رہی ہیں. صحیح بات ہے جی, ایسا دونوں ہی خوف زدہ ہیں. ایک تو جو شہباز شریف صاحب ہے نا, وہ حکومت بھی ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل کیا ہونا ہے, آج جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. فیصلہ سازی بالکل نہیں ہے. فیصلہ سازی ہوتی تو آج دوسرا سیشن نہ ہوتا. 7 گھنٹے قومی سلامتی کمیٹی بیٹھی رہی ہے, کوئی مین ڈیسیجن جو ہے اس ایک ڈیسیجن تو بتا دیا نا میں نے کہ یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی کریں بس. تو وہ باقی چیزیں وہ آپریشن کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں, بہت طالبان سے وہ بات. دوسری بات جو آپ ایم کیو ایم والی بات کر رہے ہیں نا, وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر جو آپ نے بات کی. ہاں بھائی آئیں کھل کے بات کریں, آپ کہیں کہ جتنے بھی ہمارے اتحادی تھے
سب نے ضمانت دی تھی، تو صرف شہباز شریف کے اوپر کیوں پریشرائز، آپ ان کو کیوں پریشرائز کر رہے ہیں؟ شہباز شریف بیچارہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا. آج اس نے وفد بھیجنے سے پہلے میاں صاحب سے لندن میں بات کی کہ بھاجی مولانا صاحب بھی خود فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ بھی نواز شریف سے انتظار کیا کرتے تھے. تو بھاجی دسو نا جناب ٹیلی فونک رابطے نواز شریف کے ساتھ. تو وہ بھائی جی نے بولا، انہوں نے کہا زرداری صاحب سے بات کریں. زرداری صاحب نے تو ابھی کہہ دیا، ابھی وہ زرداری صاحب کی بھی ٹیکنیکل گیم ہوتی ہے، بارے تعدی ہے، وفاق میں ساتھ لے کر چلیں گے، دروازے کھلے ہیں لیکن اندر جو چل رہے ہیں معاملات، وہ بیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. بیٹا کسی کی مرضی کی، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کہہ سکتا. اچھا اطہر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کی طرف سے یہ دھمکی آتی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کوئی شہباز شریف کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی غالباً ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس سسٹم کو پیچھے سے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ ہم بھی علیحدہ ہو جائیں گے. یہ دھڑام سے گرے گا تو پھر کیسے، کون سے قانون کے تحت بناؤ گے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ؟ جانا پڑے گا الیکشن میں، اور وہاں پہ عمران خان کا نام لے کے وہ ڈراتے ہیں. نائٹ میئر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے عمران خان. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آبویسلی اس وقت بہت ساری جو کوششیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کوششوں کا محور ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے. ایم کیو ایم بھی اس کوشش کا حصہ بنی، اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہ سب کچھ کر رہی کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا راستہ روکنا ہے. اور خان صاحب کا راستہ روکنے کا واحد طریقہ اس وقت یہ ہے کہ اس جمہوریت میں جمہور کو کوئی فیصلہ نہ کرنے دیا جائے. اسی قسم کی دھمکیاں دی جائیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر بند کمروں میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں موزز پی ڈی ایم کی قیادت بھی بیٹھے، ایم ایم والے بھی بیٹھے ہیں، یہ سب بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں. عوام کے ہاتھ میں فیصلہ نہ دیا جائے، اور یہ جو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش ہوگی جس طریقے سے دیگر جگہوں پہ ہوئی. اور وہی چیز ہے کہ جب تک فیصلہ عوام کے ہاتھ میں رہے گا یا اس کا شک بھی رہے گا، ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. تو ایم کیو ایم بھی اسی چیز کا، اسی تمام تر سکیم کا حصہ ہے اس حکومت کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت کو توڑ کے انتخابات کی طرف چلی جائے گی، مجھے نہیں لگتا. ایم کیو ایم کچھ حد تک تو منورنگ کرے گی، اپنی سیاسی ورت شو کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ کبھی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں پہ اس سسٹم کو اس وقت خطرہ ہو. سسٹم کے علاوہ اطہر، سسٹم کے علاوہ اگر ایم کیو ایم جاتی ہے انتخابات میں، تو جس طرح ابھی یہاں پر مسلم لیگ نون کی چھترول ہو رہی ہے الیکشنز میں، تو وہاں پر ایم کیو ایم کی تو بڑی شدید چھترول ہوگی، اس لیے کہ جو وہاں پر ضمنی انتخاب ہوئے ان میں ان کے مختلف دھڑوں کے آپ ووٹ جو ہیں وہ اکاؤنٹ کر لیں تو بھی پی ٹی آئی کے امیدوار سے کم ہے، اور یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ پارٹیاں کراچی کی یا وہ شخصیات جو اپنے حلقے سے ایم پی اے تو دور کی بات شاید کونسلر بھی الیکٹ نہ ہو سکیں، ان کی لائیو پریس کانفرنسز چلتی ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے ان کے، کیونکہ وہ مسلط شدہ لوگ ہیں. مین سٹریم میڈیا پر بہت ساری ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے کسی اور کا مقصد ہوتا ہے. تو وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ الیکشنز ایم کیو ایم کے لیے بھی اتنے ہی فیٹل ہیں جتنے نون لیگ کے لیے، جتنے پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے، میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ شاید ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، یہ ڈرامہ چلے گا 2-3 دن. اور صدیق ساجد صاحب کی میں اس بات سے کنونس ہوں کہ پھر یہ 2 دنوں کے بعد یا کل شام تک پھر وہی پرانی تنخواہ پر یہ کام مجھے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن صدیق، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتائیے کہ یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بالکل غائب ہو گئے ہیں. کدھر گئے ہیں یہ؟ دیکھیے جو حالات بنے ہوئے ہیں نا سمیع صاحب، ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی ہم بولیں تو کیا بولیں، کوئی چیز تو ہے نہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، اب اپنا سا منہ لے کر بیٹھے ہوئے کیا بات کریں. ریلیف 200 ہو جائے گا، $200 ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کی وجہ سے یہ خاموش ہے. ایک رپورٹ گئی ہے، یہ سورسز کی خبر ہے، بڑے کنفرم سورسز، اور وہ رپورٹ جو ہے وزارت خزانہ کے سینئر افسران کی ہے سمیع صاحب، کسی ایسے ویسے بندے کی نہیں ہے. وہ انہوں نے رپورٹ بھیجی اسحاق ڈار کے خلاف، اور براہ راست بھیجی انہوں نے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب فلاں غلطیاں کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ ڈالر کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اس وقت، اگر ڈالر کنٹرول میں نہ ہو، اس کو ہم اوپن چھوڑیں تو $262 میں پڑتا ہے آپ کو. اور پہلے بھی انہوں نے
اس کو کنٹرول کیے رکھا اور $5 ارب کا جو ہے وہ اس کو قومی خزانے کو نقصان ہوگا, کوئی پیسہ جو لگاتے رہے اس میں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اب میں ڈار صاحب سے کیا پوچھوں. انہوں نے وہ رپورٹ اٹھائی اور اٹھا کے بڑے بھائی کو بھیج دی کہ بھائی جان یہ رپورٹ ہے, اب اس کے اوپر کیا کریں. اب نواز شریف صاحب کے تو وہ اب قریبی عزیز ہیں, رشتہ داری ہے, بولیں تو کیا بولیں مجھے بتائیے. اچھا کیا بولیں, مریم نواز صاحب ان کے بالکل ساتھ ہیں, تو وہ کیا بات کرے. مفتاح اسماعیل ہوتا تھا تو بھائی مفتاح اسماعیل یہ کم کر دو, یہ کم کر دو, ان سے تو کروا لیتے تھے. اب اسحاق ڈار کو کہہ کر دکھائیں, ہے نہیں کچھ پلے میں. میں وہ تو دیکھیں عوام کو ریلیف دینا, مہنگائی کم کرنا, بے روزگاری. مجھے اتنا پتا ہے یہ جو ایک بات ہے نا کہ دور بیٹھے ہیں اور کھیل میں کچھ نہیں ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتی. مجھے لگتا ہے وہاں بیٹھ کے بہت سی چیزوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور جہاں تک رشتہ داری کی بات آتی ہے, جہاں پہ اقتدار آتا ہے نا, جہاں پہ وزیر اعظم والی بات آتی ہے, تو وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو شہباز شریف صاحب جتنی بھی مووز لے رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہی لے رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ کسی گریٹر گیم کا حصہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ کہ الطاف حسین صاحب واپس آ رہے ہیں. ایک بندہ جس کا مانسک سنتولن نہیں ہے, جو ذہنی مریض ہے, نائکوب کے لیے الطاف صاحب نے وہ درخواست بھی دے دی. ایک بندہ ذہنی مریض ہے, وہ اداروں کے بارے میں بولتا رہا ہے, بلکہ ممکن ہے پاکستان کے بارے میں بولتا رہا ہے. ایمبیسی کا کوئی آدمی خود نائکوب لے کے ان کے گھر چلا جائے, مشینیں لے جائے, وہیں پر انگوٹھے ابھی تک نہیں ایکسیپٹ ہوئی. مثلا آپ عام بندے کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہمیں تو آپ یہ 4-5 سال سے سناتے رہے یہ بندہ غدار ہے, اب آپ سے لے کر آ رہے ہیں, کو گراؤنڈ بنا رہے ہیں. اسٹرینج, بہرحال ویری ویری اسٹرینج تھنگ ہیپننگ ان وطن عزیز. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی عدم اعتماد واپس لے لیا مسلم لیگ نون نے, اور جو اجلاس ہے 11 کی بجائے وہ بلا لیا گیا 9 تاریخ کو. اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے ہمارے دوست عارف حمید بھٹی صاحب کو اور جناب سعید قاضی صاحب کو. اس میں انہوں نے بہت چھترول بھی کی ہے, اور اس میں بہت سارے انہوں نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ کم از کم میں نہیں توقع کرتا تھا کہ اس طرح چیزیں ہو رہی ہوں گی. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب نے آج انٹرویو دیا, بڑا اہم اور اس میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو. اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے 2 روپ ہیں, 2 جنرل باجوہ, ایک ایکسٹینشن سے پہلے اور دوسرے ایکسٹینشن کے بعد, بالکل بدلے سے میرے سرکار. اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں کرپشن کے حوالے سے, جو جنرل باجوہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا, خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اس بات سے پرابلم نہیں تھی کہ کون کتنا کرپٹ ہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ بس مل جل کر کام کریں سارے. اور جو سب سے ایک ایسی بات انہوں نے کہی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں اور آڈیوز ہیں, تو اس میں پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بھی تو بڑے پلے بوائے ٹائپ تھے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی بھی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں؟ جس پر عمران خان کا جواب یہ تھا جو انہوں نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں پلے بوائے تھا, بالکل تھا, کوئی ڈھکی چھپی نہیں, گناہگار آدمی تھا, اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دے دے. لیکن میں نے سوال, عمران خان کہتے ہیں, یہ کیا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیوں کا کام ہے کہ آپ ویڈیوز بنائیں, آپ آڈیوز بنائیں اپنے لوگوں کی, کیا آپ کا یہ کام ہے؟ ویری مطلب سٹارٹلنگ ریویلیشن. اطہر میں آپ یہ یعنی یہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر ایک اور بات بھی کہی, میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بس ایک بندہ ہی ساری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جنرل باجوہ تھا, تو what do you make out of it? دیکھیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ بھی اور دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی خان صاحب پہلے آف دی ریکارڈ کر رہے تھے, اور جب سے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا وہ اس چیز کے حوالے سے بات تو کرتے تھے, لیکن اب خان صاحب وہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا شروع ہو چکے ہیں اور وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے خان صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کرپشن ہے, جو میرا مسئلہ تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا, اور ان کی خواہش تھی کہ جناب ان کو کسی طریقے سے NRO دیا جائے. اور اب خان صاحب نے اس پہ مزید روشنی ڈالی ہے کہ یہ
ख्वाहिश जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की थी मुबैना तौर पे उस वक्त पैदा हुई जब उनको एक्सटेंशन दे दी गई, और उस एक्सटेंशन के अंदर खान साहब ने यह भी कहा कि सारी जमातों से जब वोट लिया गया तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई गड़बड़ हो रही है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो भी है, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन अब इसका हल क्या है समी साहब? देखें, अगर इदारों की तरफ बहस जाती रहेगी, इदारे ही डिस्कशन का हिस्सा रहे, तो वो कतन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अब इसका हल ये है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि बहस का रुख सियासत की तरफ हो। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उनको ये चीज़ सूट करती है, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जैसे इमरान खान कोई इदारे के खिलाफ है। इमरान खान किसी इदारे के खिलाफ नहीं, हाँ शख्सियात से माजी में उनको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की ये कोशिश होगी कि इस सारी बहस को उस तरफ मोड़ा जाए जहाँ पे ये तासुर मिले कि इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। हालांकि बात ये नहीं है, इमरान खान का मुकाबला इन 13-14 जमातों से है और वो मुकाबला होगा इलेक्शन में जिससे ये लोग भाग रहे हैं। अच्छा, इसका एक ये भी तो पहलू है कि ये इसलिए सूट करती है बहस पीडीएम को क्योंकि बुनियादी तौर पर तो वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो नज़रियात रखते हैं, जो अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में वो कहते हैं, वो उनका पर्पस सर्व कर रही है। इमरान खान जब माजी में जो कुछ उनके साथ हुआ, उन मुनाफिकतों को चाक करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली फिर जो गुफ्तगू है वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में होती है, वहाँ पर जो हो रहा है उसके हवाले से होती है, एजेंसियों के किरदार के हवाले से होती है कि उनकी जो गुफ्तगू टैप हो रही थी वो आज उन्होंने खुल के कह दिया कि ये सब आईएसआई कर रही थी, तो ये पीडीएम को सूट करता है। तो इसलिए दे आर पुशिंग इमरान खान टू दैट वॉल, टू दैट पॉइंट कि वो और ज़्यादा बात करें, और उसको पीडीएम की क़यादत जो है वो फिर अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसको हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो। जी मैं आता हूं आपकी तरफ किबला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो वापस हो गई है करारदाद अदम एतमाद पंजाब असम्बली में, वो तो ज़ाहिर है सारा समी साहब होनी थी। एक नंबर गेम उनके पास पूरी नहीं, नंबर उनको पूरे करने थे मुस्लिम लीग नून को, तो वो जब उनके पास थे नहीं, 177 लोग तो ये आपने दिखा चुके थे ऑलरेडी, 10 लाख आप शामिल कर लें, बकौल उनके 187 हो गए, तो वो तो ज़ाहिर नंबर्स उनके पास थे नहीं। और ये खुफिया वोटिंग है, इसमें बहुत सारे और नून लीग के भी उधर जा सकते थे, पीटीआई के भी उधर जा सकते थे, सबको एक दूसरे का खतरा था। लेकिन इसका वापस इसलिए ली कि उनका वो जो मिथ थी ना कि हमारे पास बंदे हैं, जी वो खत्म हो गया। जरदारी साहब का मिशन लाहौर भी फेल हो गया, वो भी वापस कराची चले गए, तो उसके बाद कोशिश तो करते रहे कि लोगों को तोड़े, लेकर वो नहीं हुआ। उसका ये हुआ समी साहब कि ये खान साहब ने भी इनका एक और प्लान नाकाम कर दिया ना। अब देखें ना, उन्होंने वो एक नाम, उन्होंने नाम तो नहीं, उन्होंने तादाद बता दी, उन्होंने कहा जी मेरे 3 लोगों के साथ रब्ता किया गया, मेरी 3 खवातीन के साथ रब्ता किया गया। उनको वो मैसेज समझ गई कि भाई वो जो लोग कह रहे थे कि फ़ोन नहीं आते, राब्ते नहीं किए जाते, इसका मतलब है अगर फ़ोन नहीं उधर राब्ते भी हो रहे, तो उस वजह से उन्होंने वो वापस ले ली। अब देखें एतमाद के वोट वाला जो मामला है, आज फिर खान साहब ने कहा कि एतमाद के वोट के बाद असम्बली जो है वो हम तहरीर करेंगे। अच्छा, मेरे वक्त कम है, मैं अलीना आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आज़म सवाती साहब की ज़मानत हो गई और अच्छा हुआ, चलें देर से हुई भले, लेकिन एक ट्वीट की बुनियाद पर एक सेनेटर को इस तरह अंदर, इस तरह पूरे पंजाब की, सिंध की, पता नहीं उसकी बलूचिस्तान की सैर करा देना, What do you make of it? सर ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है आज़म सवाती साहब की जो ज़मानत है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि शहबाज गिल साहब की भी ज़मानत हुई, फिर उसके बाद दोबारा खबरें आना शुरू हुई कि शायद उनके खिलाफ दोबारा से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कब इस वक्त कुछ भी कहना ना, मसलन हर चीज़ 50-50 है, हमें नहीं पता कहाँ पे चीज़ें किस तरीके से जाएंगी, लेकिन आज़म सवाती साहब के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, ये कहाँ पेशरफ्त हो सकती है। थैंक यू। ये था दोस्तों आज का तज्जिया, और कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।